معزز ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور مبارک ترین نام میں آج پھر یہ خاکسار آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے، اور خداوند کریم کا انتہائی ممنون ہوں کہ اس نے یہ ایک نیا موقع میری اور آپ کی زندگی میں فراہم کیا کہ ہم آن لائن ہو کر خداوند کے زندگی بخش کلام کی انمول اور خوبصورت ترین باتیں جو ہمارے مستقبل کے لیے بڑی سبق آموز ہیں اور اہم ترین خزانہ ہے، ہم ان باتوں کو حاصل کرنے والے، سننے والے، سیکھنے والے ہوں۔ ہم اس ذات الہی کا ان ساری باتوں کے لیے شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے پیشتر میں نے ایسی دو اشخاص سے متعلق، آپ تو بھول گئے ہوں گے لیکن مجھے یاد ہے کہ کچھ ہی ہفتے پیشتر آپ نے دو ایسی شخصیات سے متعلق سنا تھا۔ ایک تو جو شریعت کا عالم تھا، نیم شب کو مسیحا کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ نیا جیون پاؤں اور آپ کے پیچھے ہو لوں۔ دوسری شخصیت بھی اپنے دین اور اپنے مذہب میں خوب گہرے میں تھی، اور وہ شخصیت وہ تھی جس کے دل میں اور ذہن میں اہل کلیسیا کے برخلاف جہاد کا بھوت سوار تھا۔ اور ایک دفعہ وہ اس جہاد کے مشن پر رواں تھا کہ راہ میں خداوند کا نور اس طور پر اس پر چمکا کہ اس کا جیون بدل کر رہ گیا۔ آج میں یہ ساری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا۔ ہم نے جب بات کی تھی اس شخصیت کے تعلق سے تو اس نے اپنی خود شہادت پیش کی اور بیان دیا کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔ آج ایک اور پہرائے سے انجیل مقدس میں اس کی جو گواہی ہے، یعنی مسیح کی پہچان حاصل کرنے کے بعد ایک ہی جملے میں، ایک ہی آیت پر مبنی بات پر تھوڑی سی دیر کے لیے غور کروں گا، اور آپ خود جانیں گے کہ اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے اس مقدس رسول نے کیا کہا۔ کتاب مقدس میں، یعنی عہد جدید انجیل مقدس سے فلپیوں 3 باب اور اس کی 8 آیت یاد دلاتا چلوں کہ میں اردو زبان میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، کیونکہ آپ جو ہندی اور پنجابی اور اردو جانتے ہیں، آپ سب کے لیے یہ زبان بڑی جانی پہچانی ہے، اسی لیے میں اردو زبان میں ترجمہ تلاوت کروں گا تاکہ آپ بہتر طریقہ سے اپنے ذہن کے مطابق اس آیت کو سمجھ سکیں۔ یہاں پر وہی رسول اعظم مسیحا کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اپنے ماضی پر نگاہ دوڑاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میرا ماضی کیا تھا، لیکن اب جب میں نے مسیح کو پہن لیا، پہچان لیا، جان لیا، تو اس کے بعد میرا مستقبل کیا اور میرا ماضی کیا ہے۔ اور اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے میں ایسی باتوں پر غور کروں گا جن کا آپ کی زندگی اور میری زندگی سے تعلق ہے، اور ہم بہتر طریقہ سے اپنے آپ کی بابت جان پائیں گے کہ میں کہاں پر ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔
किताब मुकद्दस में लिखा है, बल्कि मैं अपने खुदावन मसीह यसू की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं। मैंने आपकी खिदमत में आज सिर्फ एक आयत तिलावत की है और पौलुस रसूल यहां पर बोल रहे हैं और पौलुस रसूल को रसूल आजम के तौर पर भी खिताब दिया गया। मैं अहले कलीसा के ईमान के मुताबिक बात कर रहा हूं कि अहले कलीसा में पौलुस को रसूल आजम का खिताब दिया गया। सबब यह है कि मसीह यस्सु के बाद अगर मसीहा के पैरोकारों में कोई ऐसी शख्सियत गुजरी जिसने सबसे ज्यादा दुख उठाया मसीह की खातिर, इंजील की खातिर, तो वो जनाब पौलुस रसूल है। उसके बाद बाकी लोग हैं और पौलुस रसूल के वसीला से एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में और कई मकामात पर इस इंजील का पैगाम पहुंचा भी है। यही सबब है कि हम उनको रसूल आजम के तौर पर जानते हैं। मुकद्दस पौलुस अपने माजी की बात को याद कर रहे हैं। यहां पर वो सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपकी याद दहानी के तौर पर कि रसूल आजम रोम के खूबसूरत तरीन शहर तुरसस के रहने वाले थे। शरीयत के आलम, यहूदियों के मजहबी फिरकों में से एक अहम फिरका फरीसी, उनमें से दीन की तालीम खूब हासिल की आला तालीम याफ्ता शख्स और एक ऐसे आलम के कदमों में बैठकर, जिस आलम के पास बैठकर तालीम हासिल करना उस जमाने के लोगों के लिए बहुत बड़ा फख्र था, और उस आलम का नाम गमलीएल था। उसके मदरसा में रहकर पौलुस रसूल ने दर्स पाया। मजहबी जनून के एतबार से लोगों को जो मसीह की पैरवी करते थे, यीशु मसीह की पैरवी करते थे, उनको बांध बांध कर यरूशलेम लाना, सताना और कैद में डालना, इवन कई लोगों की मौत के फतवा पर लगता है पौलुस के दस्तखत भी थे, क्योंकि आप खुद फरमाते हैं उनमें से एक शुहदा के ताल्लुक से, जिसका नाम स्तिफनस था, कि मैं उसके कत्ल पर राजी था, संगबारी करने वालों के साथ मुत्तफिक था, और स्तिफनस को संसार किया गया। पौलुस रसूल इंतहाई मजहबी जनूनी आला तालीम याफ्ता शख्सियत, मजहबी शख्सियत, दूर दूर तक आपकी पहचान थी। उस वक्त नाम पौलुस नहीं बल्कि साउल था, लेकिन जब जीवन में इनकलाब आया, जब तब्दीली आई, तो उसके बाद पौलुस रसूल के जो अकवाल है, बौल है, उनमें
نہ صرف ان میں بلکہ پولوس کے جیون میں تبدیلی آئی تو اقوال یعنی اس کے بول میں، اس کی گفتار میں، اس کی گفتگو میں تو تبدیلی آنی ہی تھی۔ جب میں پولوس کے جیون سے متعلق پڑھتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ جب سے میں نے مسیح خداوند کو پہچان لیا اور اس بڑی خوبی کے سبب سے کہ میں نے مسیح کی قربت حاصل کی، پہچان لیا کہ مسیحا کون ہے، اس پہچان کے سبب سے اب میرا مستقبل اتنا گراں قدر ہو گیا کہ وہ تمام چیزیں جو ماضی میں میرے لیے بہت معنی خیز تھیں، اور وہ تمام چیزیں بھی، نہ صرف باتیں بلکہ چیزیں بھی جو میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھیں، مسیح کی پہچان کے بعد اب میں ان تمام چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں۔ اور جب پولوس کوڑا کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کوڑے کو ہفتوں اور مہینوں اور سالوں کے لیے اپنے گھر میں محفوظ نہیں رکھا جاتا۔ کوڑا پھینکنے کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی مخصوص مقام پر۔ اور پولوس رسول ان تمام چیزوں کو اور ان تمام باتوں کو جو ان کے ماضی سے ریلیٹڈ تھے، ان تمام کو رائے گاں، کوڑا اور بیکار سمجھتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ کہ ماضی میں یہ سب کچھ تھا، لیکن جناب پولوس کے سامنے منزل نہیں تھی۔ اپنے آپ میں وہ کچھ خالی خالی محسوس کرتے تھے۔ اور جب پولوس کو منزل مل گئی، مسیحا مل گئے، تو اس کے بعد ان کے لیے دنیا کی تمام چیزیں بیکار اور بے معنی نظر آنے لگی۔ یہ ایک صداقت ہے جو ان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب میں نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا، اب تو کئی مہینے ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس کیا کچھ تھا مسیح کو پانے سے پہلے، اور مسیح کے پانے کے بعد وہ سب کچھ کہاں گیا، اور اب مسیح میں مجھے کیا کچھ ملا۔ اور ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، شاید چند ہی ہفتے پیشتر آپ نے ہمارے ایک اور بھائی قاری یوحنا صاحب کی زندگی سے متعلق بھی سنا کہ مسیح کی پہچان حاصل کرنے سے پہلے وہ کیا تھے، اور مسیح کی پہچان حاصل کرنے کے بعد وہ کیا ہوئے۔ کیا سبب تھا کہ مقدس پولوس رسول نے اپنے اس تمام ماضی کو چھوڑ دیا؟ کیا سبب تھا کہ میرے اپنے عزیز و اقربا چھوٹ گئے، اگرچہ میرے دل میں کل بھی اور آج بھی ان کے لیے انس اور محبت ہے اور رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا سبب ہے کہ قاری یوحنا صاحب اپنا ایک مقام چھوڑ کر مسیحا کے پیچھے ہو چلے؟ اور یہ تو
انگلیوں پر گن کر 2-3 مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کتاب مقدس میں بھی اور کلیسائی تاریخ میں بھی ایسی قیمتی ترین جانوں کے نام سنہلی حروف میں کندہ ہے کہ کون کہاں پر تھا، اور جب مسیحا کے پیچھے ہو چلا تو اس کے بعد اس کی زندگی میں کیا انقلاب اور کیا تبدیلی آئی۔ اور جب میں یہاں پر جناب پولس سے متعلق بات کرتا ہوں تو ان کے سامنے اب ایک منزل تھی، اور اس منزل کے حصول کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ دنیا کی تمام چیزوں کو وہ کوڑا سمجھنے لگے تاکہ مسیحا کا عرفان حاصل کرے، اور اس کے بعد آپ کو دنیا کی چیزوں کی فکر نہیں ہوئی، کیونکہ مسیحا کا قول یہ ہے کہ پہلے تم خدا اور اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی تمام چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ جب مسیحا کی پہچان مقدس پولس رسول کو حاصل ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھا، وہ آگے بڑھتے چلے گئے، سب کچھ داؤ پر لگا دیا، بیڑیاں جلا دی اور مسیحا کے پیچھے ہو لیے۔ کوئی سبب تھا تو وہ اتنا زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ماضی رفتہ میں آپ بڑے مذہبی رہے ہوں گے، دیندار رہے ہوں گے، اپنے دین کی غیرت رکھتے ہوئے ہوں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اغلب ہے کہ باقی تمام ادیان کو آپ نے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے، دنیا اور دھن دولت سب کچھ بٹورنے کے بعد، اگر آج آپ کی زندگی میں آخری لمحہ ہو اور آخری سانس ہو، میری یہ دعا نہیں ہے آپ کے لیے، میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو عمر دراز اور حیات جاوید عنایت فرمائے۔ پھر بھی کون جانتا ہے کہ گھڑی بھر کے بعد کیا ہو جائے گا۔ تو زندگی کے اس آخری سانس کے لینے کے بعد آپ کی منزل کہاں ہوگی؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیے۔ جہاں کہیں آپ ہیں، اگر آپ کو شیورٹی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس شیورٹی نہیں، گارنٹی نہیں، تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، جبکہ دل کی دھڑکنیں قائم ہیں۔ ابھی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، دیر نہیں کیجیے۔ کل کسی نے نہیں دیکھا، اور جب آپ مسیح یسوع کی پہچان حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد کسی نوید کی طرح، کسی قاری یوحنا کی طرح، برکت اللہ کی طرح، امام الدین کی طرح
साउल की तरह जो पौलुस बन गए, और बेशुमार और जिनकी जिंदगियों में इनकलाब आया, आप भी ये कह सकेंगे कि ये दुनिया की तमाम चीजें जिनकी खातिर मैं खालिक को भूल गया, अपने माबूद को भूल गया, अब उस मालिक और खालिक की पहचान हासिल करना चाहता हूं। और बाय द वे, अगर आप ही वो शख्सियत हैं जो मसीहा की पहचान हासिल करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि अब करूं तो कैसे करूं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई हादी रहनुमा है नहीं है, इंजील मुकद्दस आपके पास है नहीं, आप सोचते हैं अब मैं करूं तो क्या करूं, किससे बात करूं। आजकल तो दीवारों के भी कान होते हैं, और अगर मैंने किसी से बात की तो फिर तो मेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, अब करूं तो क्या। मेरे अजीज, अगर आप ही हैं तो आप मायूस ना हो, हम आपकी मदद करना चाहते हैं और करेंगे, और मदद करने का बेड़ा भी उठाया है, रूहानी मदद की बात कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं तो इस टेलीविजन स्क्रीन पर एक बार नहीं, कई बार हमारे मुख्तलिफ कांटेक्ट नंबर आपको नजर आते रहे, आप हमसे राबता कीजिए, आपकी बात सीगाए राज में रहेगी, और आपकी मदद करना हमारे लिए एक अफजल तरीन फरीजा होगा। और मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि वक्त बहुत करीब है, वो बिगल यानी आखिरी बिगल, आखिरी नरसिंगा अब फूंका जाने वाला है। कहीं अपनी अना की खातिर, कहीं अपनी रिश्तेदारी की खातिर, कहीं आप अपनी प्रॉपर्टी की खातिर अपने मुस्तकबिल को दांव पर ना लगा दें, क्योंकि खुदावन आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आपका जीवन, आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर उसके नाम हो, और आप उसके लिए जीते चले जाएं। और याद कीजिए, मुकद्दस पौलुस जब मसीह की पहचान हासिल कर लेते हैं कि मसीहा कौन है और मेरे मुस्तकबिल के लिए उन्होंने कैसे बाबल फिरदौस यानी फिरदौस का दरवाजा खोला, और फिर मसीह की पैरवी में हो चले, उसके बाद मसीह की पहचान में ऐसे गुम हो गए कि वो रूह में आगे और आगे और आगे मनाजिल तय करते ही चले गए, उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। और अगर दुनिया की किसी चीज और दुनिया की किसी ख्वाहिश ने उनके पांव को पीछे खींचने की कोशिश की भी, तो उन्होंने एक ही आवाज लगाई और कहा कि मैं मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से दुनिया की इन तमाम चीजों को कूड़ा समझता हूं, मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मुराद ये है, वो ये कहते थे अब मैं इन चीजों के लिए नहीं जीता। बहुत सारे लोग खुदा परस्त होने के बजाय दौलत परस्त, जर परस्त, जमीन परस्त, जन परस्त है।
لیکن جب ہم خدا پرستی کی بات کرتے ہیں، وہ جو خدا کو پہچان لیتے ہیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے، وہ ان دنیا کی تمام چیزوں کو رائیگاں، فضول اور مستقبل کا توشہ نہیں سمجھتے۔ وہ ان تمام چیزوں کو، وہ جو منزل ہے اس کے حصول کی خاطر ان تمام چیزوں کو گویا وہ گاربیج سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی میرے لیے حیثیت نہیں رکھتی۔ اور جب آپ خداوند یسوع مسیح کی پہچان کو حاصل کر لیں گے، اس کے بعد آپ بھی مقدس پالوس رسول کے ساتھ مل کر آپ آگے اور آگے اور آگے اس دوڑ میں دوڑتے چلے جائیں گے، اور پھر آپ دنیا پرست اور زر پرست اور دولت پرست، فلاں پرست فلاں پرست نہیں ہوں گے، بلکہ خدا پرستی کا آپ کے من کے اندر ایک ایسا جذبہ ہوگا کہ آپ کا کنیکشن مسیحا کے ساتھ بنا رہے گا، اور یوں آپ اس کی پہچان میں اور آگے اور آگے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ مقدس پولس ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، میں اس دوڑ میں جو مجھے درپیش ہے دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس نشان کو، اس اجر کو، اس مقام کو میں حاصل کروں۔ اور وہ کون سا؟ ہمیشہ ہمیشہ خدا کی قربت اور اس کی نزدیکی میں۔ اور یہ زمین پر ہماری آنکھوں کے بند ہو جانے کے بعد ممکن ہے، یعنی ایمان ہے۔ اور مقدس پولس کا بھی یہ ایمان تھا، میرا بھی یہ ایمان ہے، اور جتنے بھی حقیقی اور سچے مسیح یسوع کے پرستار ہیں ان کے جیون میں یہ ایک مکمل طور پر ایمان ہے کہ اگر آج ان کی آنکھیں بند ہو جائیں تو موت کے دروازہ سے داخل ہو کر وہ حیات ابدی کے دروازہ میں سے داخل ہوں گے، تاکہ حیات ابدی میں ان کا ہمیشہ کے لیے داخلہ ہو جائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، آپ کا دین جس پر آپ کو فخر ہے، آپ کا مذہب جس پر آپ کا فخر ہے، آپ کے اثر و رسوخ جن پر آپ کا فخر ہے، آپ کی زر، زن، زمین، دولت، جو کچھ بھی آپ کی بلانگنگز ہے، ان سب پر آپ کو فخر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آج آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی، رب سے ملائیں گی۔ اسی لیے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس خدا قدوس کی قربت اور نزدیکی میں جانے کے لیے آئیں اپنی ان دنیاوی خواہشوں کے ساتھ جنگ کریں، جہاد کریں، اور خداوند مسیحا کی پیروی میں آگے اور آگے اور آگے بڑھتے چلے جائیں، تاکہ آپ در فردوس سے داخل ہو سکیں۔ اور یہی تو ایک اہم ترین سبب ہے کہ میں بھی آج جہاں کہیں جاتا ہوں، کلیساؤں میں بھی، میڈیا میں بھی، ہر ایک بات میں جہاں کہیں مجھے موقع ملتا ہے، میں دوسروں کو یہ بتاتا ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔